وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جناب محترم المقام صاحبزادہ ذیشان خواجہ غلام سرور شاہ ہمدانی چشتی سہروردی اور میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات گرامی اور صحابین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ یہ عرس مرد میدان، رستم زماں، فقیر دوران، محبوب درویشاں، پیر پہلوان، نواسہ شاہ ہمدان، محبوب محب دستگیر دستگیراں، برد خواجہ خواجگان، بادشاہ ہندوستان و پاکستان حضرت بابا عبدالعزیز شاہ چشتی قادری سہروردی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی عرس کی تقریب سعید ہے۔ یقیناً آپ سے بہت سارے لوگوں نے بابا جی کی زیارت بھی کی ہوگی، آپ نے سوتے بھی کی ہوگی، بیٹھے بھی ہوں گے، آپ حالات بھی جانتے ہوں گے۔ آج ان کی یاد میں، ان کے سال ثواب کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے آج ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے ان کی یاد میں آپ کے سامنے کچھ میں نے حدیثیں بیان کرنی ہیں اور آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا لب لباب پیش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بابا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اولیاء کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے، نہ کوئی پیغمبر ہوں گے، لیکن وہ نور کے ڈبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرف چمک رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس وجہ سے؟ ہر بندہ پوچھے گا، پیغمبر پوچھے گا کہ یا اللہ ان لوگوں کو، ہم تو پیغمبر ہیں، ہمیں تو پیغمبر ہونے کی وجہ سے مقام دیا ہے۔ شہید کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تو تیری بارگاہ میں شہادت دی ہے، شہادت کی وجہ سے اس رتبے تک پہنچے۔ صالحین بھی کہیں گے، سب کہیں گے باری تعالیٰ یہ جو ممبروں کے اوپر بیٹھے ہیں، نور کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے چہرے اتنے روشن ہیں، یہ کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ایسے موقع پر اتری، آپ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو نور کے ڈبے اور ان کے چہروں پر نور ٹپک رہا ہے، یہ وہی ہوں گے، یہ اللہ کی ولی ہوں گے، یا اللہ ہوگی، نہ وہ دنیا کا خوف ہوگا نہ وہ آخرت کا غم ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔
اس لیے انہوں نے دنیا کے اندر بھی اس طرح اپنی حیات کو گزارا کہ جس کی زندگی کے اندر سوائے صرف میری ذات کے اور کوئی دوسری ذات